جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے بعد، اور آج الحمدللہ ہم نے اپنی چوتھی افطار بھی کر لی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور وہ جو ایک سوچ ہے نا ناظرین، جس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک کڑن ہوتی ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک درد ہوتا ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے کچھ کر جانے کی ایک جد و جہد کی لائن ہوتی ہے کہ آپ اس لائن کو ٹو کرتے ہیں، اس پر چلنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کاش وہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ مجھے انتہائی ادب کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیں، آج اقوام متحدہ کے تحت اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی طور پہ ایک دن تو منایا جا رہا ہے، بس یہ دن ہی منایا جا رہا ہے، صاحب دن ہی منایا جا رہا ہے۔ وہ بھی ہنستے ہوں گے اس بات کے اوپر، وہ بھی اس بات پہ تمسخر اڑاتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے صاحب کہ جس ملک نے انیشیٹو لیا اور جس ملک کے کہنے پر ہم نے باقاعدہ اس دن کو مخصوص کیا، چیک کر رہے ہوں گے آج کتنے اسٹیٹمنٹس آئیں اور کتنی باتیں آئی ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے صاحب بس ایسے ہی خالی خولی باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے، مسلم امہ کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو مجھے لگتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اس رائے پہ، لیکن میری اپنی یہ رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اگلی پوت ہے نا، جو اگلی نسل، ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اگلی نسل کو بنیادی طور پہ ہم کیا ٹرانسمٹ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اگلی نسل کو کیا ویژن دے رہے ہیں، آپ اپنی اگلی نسل کو کیا سوچ دے رہے ہیں، آپ اپنی اگلی نسل کو کیا نظریہ دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو کہ ہو سکتا ہے اس وقت اسکولنگ کر رہی ہو سکتا ہے کسی کالج میں ہو، کسی یونیورسٹی میں ہو، آپ نے اپنے بچوں کو بنیادی طور پہ کیا دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اور آپ یقین مانیے جب آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے آئینے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو بویا ہے، خدا نخواستہ حاکم بدن، اگر وہ آپ کو کاٹنا پڑ گیا تو آپ خون کے آنسو رہیں گے۔ من حیث المجموعی نظر یہ آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جن گھروں کے اندر آج بھی یہ کڑن، یہ درد موجود ہے کہ ہم اسلام کے لیے جینا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ان کو سلامت، ان کو وہ نظریہ جو ہے اللہ تعالیٰ مزید اس میں تقویت عطا فرمائے، ان کا وہ نظریہ سلامت رہے۔ لیکن جن گھروں کے اندر اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ان کی بچیاں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ مادر پدر آزادی کے نام پر، یا ان کے بچے اگر مادر پدر آزادی کے نام پہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، یا وہ بچے جو ہیں وہ اب دین اسلام کے حوالے سے مزید سوچنا ہی نہیں چاہتے، یا یوں کہیے کہ سیکولرزم کے ایک جال کے اندر اپنے آپ کو جو ہے پھنسا چکے ہیں، یا وہ اس دلدل کے اندر جا کے دھس چکے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے بڑے، جن کے اندر اس وقت دنیا مکمل طور پہ سما چکی ہے، جو دین اسلام پر کھل کے بات نہیں کرتے، جن کے گھٹنے بھی کمزور ہو چکے ہیں، جن کے نظریات بھی کمزور ہو چکے ہیں، جن کی جذبے بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت، کاہے کو پھر ہم جو ہے یہ پین لیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی بات کریں؟ ہونے تو جو ہو رہا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نسل ہم پیدا کر رہے ہیں جس نسل کے ہاتھ میں جب دین اسلام کی باغ دوڑ اس اعتبار سے آئے گی، ویسے تو ظاہر ہے اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریپلیس کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جن سے اس کو کام لینا ہوتا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے ہماری، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں تاکہ کل بروز محشر اس صف میں ہم کھڑے ہو جائیں، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صاحب وہ نسل جو ہے وہ دین اسلام کی باغ دوڑ نہیں سنبھالے گی، وہ لیڈ نہیں کرے گی، اور پھر ویسٹ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس معاشرے کے اندر انڈکٹ کر دے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے کالجز اور یونیورسٹیز کا حال ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ہولی کے تہوار منائے جاتے ہیں، وہاں پر جس طرح سے لڑکے اور لڑکیوں کا ایک مخلوط تعلیمی نظام ہم نے جنریٹ کیا ہے، اس کے بعد جو نتائج نکل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے۔ یعنی دین بیزاری اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہم نے نئی جنریشن کو بنیادی طور پہ دیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اس وقت میرے سامنے جھلملاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین باتیں اپنی اولادوں کو دے دینا، تین محبتیں دے دینا۔ میں کرکس بتلا رہا ہوں اس کا آپ کو۔ ایک تو یہ کہ میری محبت، دوسرا قرآن کی محبت، اور تیسرا اہل بیت کی محبت۔
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیا تو پھر سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں دیا. قرآن کی محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا. اہل بیت کی محبت نہیں دی تو کچھ نہیں دیا. اور یہی وہ محبتیں ہیں جو آپ کو بنیادی طور پر دین اسلام کے راستے پر چلنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھاتی ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو بے چینی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو صحیح طور سے پیش نہیں کر پا رہے. جب ہم نہیں پیش کر پا رہے تو ہماری اگلی نسل جا کے کیا کرے گی؟ سوال ہے. ہمیں اپنی اگلی نسل کو وہ نظریہ دینا ہے کہ ہم ہوں نہ ہوں، یہ جو یلغار ہے اس یلغار کے خلاف اپنے آپ کو ان کو کھڑا بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے اور اس کا ریبٹل بھی دینا ہے. اور پھر وہ کام جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دیا ہے اس کام کو پورا کریں.